اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب. ام المؤمنین والمؤمنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے انتہائی اہم اور دلچسپ حالات زندگی پر مشتمل دوسرا حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اہمیت سے تو ہم خوب واقف ہو چکی ہیں. آج کے اس سیشن میں ہم ان کے مناقب، ان کے مقام اور مرتبے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں آنے والے اہم حادثات و واقعات کے پس منظر میں اپنی زندگیوں کے لیے اس کے اندر کیا کیا سبق پوشیدہ ہیں، کیا کیا رہنمائی اس کے اندر موجود ہے ہم سب خواتین کے لیے اور ہم سب امتیوں کے لیے اور مردوں کے لیے بھی، کہ جو ایک خوبصورت مثالی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے خواہش مند ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن کو اس بات پر ختم کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مثالی محبت اور ان کا ان کے گھر میں آ کر آباد ہونا، جو کہ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا گھر ہے، اور اس گھر میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ وقت گزارنا، اور جب انہوں نے کچھ عرصہ گزرنے پر اس دکھ کو، اس درد کو محسوس کیا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان کی دلجوئی کیا کرتے تھے اور کیسے انہوں نے ان کی بہن کے بیٹے کے ساتھ نسبت سے ان کی کنیت بھی کی، اور پھر ان کے بھائی کے بچے بھی ان کی کفالت میں آ گئے. آج ان کی زندگی کا ایک اور خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آئے گا، جو چند تکلیف دہ واقعات پر مشتمل بھی ہے. اور جیسا کہ ہم سب یہ سمجھ چکے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دلہن بن کے آئیں اور پھر وہاں پر آباد ہو گئیں. پہلی کنواری خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ اور بنت ابو بکر الصدیق ہیں رضی اللہ عنہ. ہجرت کے پہلے سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین، جن کی کثیر تعداد مدینہ میں آ کے آباد ہو گئی تھی، کچھ مہاجرین وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی مدینہ منورہ میں آ چکے تھے. کچھ مہاجر وہ تھے کہ جو اس کے بعد آئے، اور ابھی بھی کچھ مسلمان تھے کہ جو کچھ مشکلات اور مسائل کی بنا پر مدینہ منورہ میں ابھی تک نہیں پہنچے تھے، مکہ ہی میں تھے. اور جیسے جیسے لوگ مدینہ منورہ میں آ رہے تھے، پہلا سال ان کو وہاں پر سیٹ کرنے کا اور گھروں میں آباد کرنے کا، ان کے روزگار تلاش کرنے کا، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں. اور صرف انفرادی لوگ ہی نہیں تھے، بلکہ خاندانوں کے خاندان مدینہ منورہ میں آ کر آباد ہوئے. جب یہ سب کام ہو چکے، جن میں کچھ مسلمان خاندانوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں آباد ہوئے اور کچھ مسلمان تنہا تھے، وہ مدینہ منورہ میں آ کے آباد ہوئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے ماحول کو بہترین بنانے کے لیے کچھ معاہدات کیے. جب یہ سب کام ہو چکے اور پہلا سال کافی حد تک پرسکون ہو گیا اور مسجد نبی کی بھی تعمیر ہو گئی، تو ایک آزمائش آئی جو بدر کی شکل میں تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بھی مسلمانوں کو سرخرو کیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے ملحق گھروں کے اندر زندگی کی چہل پہل اور رونق ہو گئی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ساتھ ایک گھر سیدہ عائشہ صدیقہ کا تھا اور دوسرا گھرانہ سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہا کا، جس میں سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ بنت محمد، یہ دونوں بیٹیاں اس گھر میں سیدہ سعودہ کی سرپرستی میں آباد تھیں۔ مسلمان مہاجرین بھی ان گھروں کی وزٹ کرتے تھے اور جو انصار کے مسلمان ہیں وہ بھی، مرد اور خواتین سب ان گھروں میں آیا جایا کرتے تھے۔ ہجرت کے 1 سال کے بعد جنگ بدر کا عظیم واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کو فتح ملی، اور جنگ بدر کے تقریباً 7 یا 6 ماہ کے بعد سیدہ حفصہ جو کہ عمر الفاروق کی بیٹی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ سیدہ حفصہ کے بعد ایک ایک کر کے دیگر زوجات بھی حرم نبی میں داخل ہوئیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مدینہ منورہ کی زندگی میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آباد ہونے والی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ بے مثال محبت، یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کچھ عرصہ تو حالات سازگار رہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ کے لیے سیدہ سعودہ، جیسا کہ پہلے بھی ہم نے جان لیا، کہ ایک ماں کے روپ میں تھی اور ان دونوں کا آپس میں بھی رشتہ بہت اچھا تھا۔ پھر جب حفصہ بنت عمر بن الخطاب حرم نبی میں داخل ہوئیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سوکناپے کو محسوس کرنا شروع کیا، اور عربی زبان میں اس کے لیے لفظ آتا ہے الضرائر، اور الضرائر دراصل ان خواتین کے لیے بولا جاتا ہے جو ایک ہی شوہر کی زوجیت میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1 سے زیادہ نکاح، اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ حکمت کے تحت تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ حرم نبی میں داخل ہونے والی مدینہ منورہ میں پہلی خاتون ہیں جو آباد ہوئیں، پھر اس کے بعد جب دیگر خواتین آتی چلی گئیں تو ان خواتین یعنی ہماری ماؤں کے درمیان 2 گروپ بن گئے۔ سیدہ حفصہ کے بعد زینب بنت جحش آئیں، پھر سلمہ آئیں، پھر اسی طرح سے جویریہ بنت الحارث آئیں، صفیہ بنت حی آئیں، اور حبیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، جن کی تفصیلات انشاءاللہ آگے چل کے ایک ایک کر کے ہم سمجھتے جائیں گے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ خود یہ کہتی ہیں کہ حرم نبی میں شامل ہونے والی امہات المومنین کے 2 گروپ بن گئے، جن میں پہلا گروپ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا اور سیدہ حفصہ کا اور سیدہ سعودہ، جو کہ ایک بہت ہی بے ضرر خاتون تھی رضی اللہ عنہا، اور اس گروپ میں شامل ہونے والی جو چوتھی خاتون ہیں ام المؤمنین، وہ ہیں صفیہ بنت حیی، وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی۔ یعنی اس طرح سے ان 4 خواتین کی آپس میں دوستی تھی۔ سیدہ حفصہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہونے پر سیدہ عائشہ نے جو قدرتی اور طبعی جیلسی ہے اس کو محسوس تو کیا، لیکن چونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بڑا خاص تعلق تھا اور ابوبکر صدیق کے ساتھ بھی تھا، اس لیے اس چیز کو وہ برداشت کر گئیں اور ان کا اپنا ایک کیمپ بن گیا۔ اور بعد میں حرم نبی میں داخل ہونے والی زوجات میں جو اہم زوجہ ہیں وہ سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کے حالات زندگی ہم عنقریب جانیں گے اور جن کی اہمیت سے بھی ہم واقف ہوں گے۔ اسی طرح سے زینب بنت جحش، یہ بھی ایک بہت اہم شخصیت ہیں جو حرم نبی میں شامل ہوئی۔ پھر اس کے بعد حبیبہ ہیں، جویریہ بنت الحارث ہیں،
تو یہ سب وہ خواتین ہیں کہ جو اپنے بڑے اہم بیک گراؤنڈ کے ساتھ ایک خاندانی پس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی تھی. تو اس طرح سے یہ 2 گروپ بن گئے. اب ان گروپ کی بات میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ پہلے گروپ میں جو زوجات شامل ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ والا گروپ ہے، اور دوسرے کو لیڈ کر رہی ہیں ام سلمہ اور زینب بنت جہش. اور زینب بنت جہش جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے مخالف گروپ میں یعنی ہیں. اگر مخالف لفظ زیادہ یعنی اس طرح سے نہ ہو تو یعنی مخالفت سے مطلب ایسی ہے کہ ظاہر ہے ایک تعلق ہے وہاں پر نا، اور یہ ہمارے ایمان اور یقین کا حصہ ہے اور رہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک کے آخری سالوں میں جو بھی نکاح کیے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے اور مصلحت، ضرورت اور حکمت کے تحت کیے تھے. اور ان تمام نکاحوں میں اسلام اور امت مسلمہ کے بے شمار فوائد وابستہ تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ اور باقی امہات المومنین کا ان گھروں میں آ کر آباد ہونا یہ بھی دراصل امت کے مرد و خواتین کی تربیت کے لیے اور بہت کچھ سیکھنے اور سکھانے کے لیے تھا. اس میں بھی بے شمار حکمتیں تھیں. اور سیدہ عائشہ صدیقہ چونکہ شروع سے ہی بہت ذہین اور دانا تھی، عمر کے اس حصے میں تھی کہ جس میں وہ بہت زیادہ چیزوں کو حفظ کر سکتی تھیں، سمجھ سکتی تھیں، اور ان کے اندر شوق بھی بہت تھا. دینی مسائل کو، تعلیمات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں باقی سب ازواج کی تعلیم و تربیت فرماتے تھے، وہاں پر وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے تھے، اور انہیں ان کی طبیعت کی وجہ سے، ان کا دین کو سیکھنے کا شوق اور علم کی طلب کی حرص کی وجہ سے ان پر اور زیادہ توجہ دیا کرتے تھے. اور یہ بھی مختلف سوالات پوچھا کرتی تھی. انشاءاللہ آگے چل کے کئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. ایک بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو معلم الناس الخیر ہے، وہ اپنی زوجہ یعنی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہترین تربیت فرما رہے ہیں. مگر ایک انسان ہونے کے ناطے امہات المؤمنین کے اندر بھی کچھ غلطیوں کا احتمال ہے، اور یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہم انہیں جب ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہماری عقیدت، ہمارا احترام اور ہر درجے کا احترام اپنی جگہ ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ہم ان شخصیتوں کو صرف احترام اور عقیدت کے اندر ہی اس پردے میں ہی لپیٹے نہ رہنے دیں، بلکہ ان کی زندگیوں کو، ان کے قریب جا کر ان کی زندگیوں کے اندر جو ہمارے لیے اسباق ہیں بحیثیت انسان انہوں نے جیسے زندگی گزاری، اس میں سے ہم اپنے لیے سبق بھی اخذ کریں اور ان کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی نجی زندگی میں ہونے والے واقعات کو بھی دیکھیں، سمجھیں، اور محبت و احترام کے جذبے کے ساتھ ساتھ احترام کے ساتھ ان سے ملنے والے اسباق کو بھی اپنی زندگیوں میں لیں. تو یہ بات میں بہت سنبھل کے کر رہی ہوں کہ کہیں ایسی کوئی بات زبان سے نہ نکلے کہ جس میں خدا نخواستہ کوئی بھی بے ادبی یا کوئی بھی ایسی چیز ان شخصیتوں کے لیے جو کہ ہماری مائیں ہیں اس میں آ جائیں. لیکن جو ان کے بحیثیت انسان مشاعر ہیں، جو ان کی احساسات ہیں، محسوسات ہیں، ان کی طبیعتوں اور شخصیتوں کے اندر جو اختلاف ہے، اس کو ہم سامنے رکھ کر ان واقعات کو پڑھیں. اور ظاہر ہے انسان مختلف طبائع رکھتے ہیں، اور خواتین بھی جب ایک شوہر کی زوجیت میں جمع ہوتی ہیں تو قدرتی طور پر ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے جیلسی ہوتی ہے. اور یہاں پر تو شخصیت بھی وہ ہے جس کے حرم میں وہ جمع ہوئی ہیں، وہ شخصیت بھی بہت ممتاز شخصیت ہے، وہ خیر البشر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ساتھ ہر کسی کی محبت، ہر کسی کا تعلق بحیثیت انسان بھی اور بحیثیت نبی بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. تو شروع میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے سیدہ حفصہ سے بھی ضرائر یعنی سوکناپے کے دکھ کو محسوس کیا، مگر جلدی ہی ان کی سیدہ حفصہ سے دوستی ہو گئی. چونکہ سیدہ حفصہ سیدہ عائشہ سے عمر میں بھی بڑی تھی، اس لیے اس تعلق کو قائم کرنا بھی آسان ہو گیا. اب سیدہ عائشہ کے لیے یہ بات بہت اہم تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے بعد
جس خاتون سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور وہ کہ جو بکر یعنی کنواری ان کے حرم میں داخل ہوئی تھی، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی. اور سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج حاصل تھی کہ ان کے والد، ان کا تعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت اہم اور تاریخی تعلق تھا. اب یہ حالات و واقعات ہو رہے تھے، زندگی گزرنا شروع ہو گئی تھی، جس کے اندر مشکلات تھیں. ظاہر ہے پہلی جنگ بدر کی ہوئی ہے، اس کے بعد اگلے ہی سال دوسری جنگ احد کی ہوئی ہے، اور احد کے اندر مسلمانوں کو شدید جانی اور مالی نقصان بھی پہنچا تھا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات و واقعات کے اندر پریشانی اور ان کے اپنے سگے چچا کا اور بہترین مسلمانوں کا جانی نقصان ہونا، ان کا شہید ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت اسلام کے مشن کو جاری رکھے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے اپنی عائلی زندگی بھی بہترین انداز میں اپنی زوجات کے ساتھ گزارتے چلے جا رہے تھے. اور مشکلات و مسائل آ رہے تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی میں ایک بہت اہم مسئلہ اس وقت آیا کہ جب ان کو محنت العفق سے گزرنا پڑا. وہ تربیت لے رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہترین انداز میں زندگی یعنی کہیں کہ سمودلی گزر رہی تھی، لیکن اس عفق کے واقعے نے ان کی زندگی کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گھریلو ازدواجی زندگی کو ہلا کر رکھ دیا. یہ واقعہ ہے 6 ہجری کا، یعنی یوں سمجھیں کہ 5 سال آرام و سکون سے گزر گئے. اس آرام و سکون سے مطلب مشکلات و مسائل تو تھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کی ذاتی زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ پیش نہیں آیا. اور اب ان کا ایک امتحان ہوتا ہے، اور وہ ہے عفق کے واقعہ سے متعلق. 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنی مستلق کا ارادہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جب وہ کسی غزوہ پہ جایا کرتے تھے تو اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور اس دفعہ جب قرآن اندازی ہوئی تو اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام نکل آیا. وہ بہت خوش تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب ہوں اور میں اس سفر میں جا رہی ہوں ان کے ساتھ. اس واقعہ کو صحیح البخاری نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. حدیث نمبر ہے 4141، اور اس حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ عفق کو بیان کیا گیا ہے. اور اس حدیث میں اہم بات یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے یہ کہتے ہیں ابراہیم بن سعد، اور اس کے بعد عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی روایات ہمیں صحابہ کرام سے اس واقعے کے حوالے سے مل سکتی تھی، ہم نے ان تمام واقعات کو، ان تمام احادیث کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. اور اس حدیث کی روایت میں 4 اہم نام ہیں. ان چاروں سے جو کچھ بھی معلومات ملی انہوں نے اس ایک حدیث میں اس کو جمع کر دیا. اور یہ حدیث خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے بارے میں بیان کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرعہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آ جاتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سفر ہو جایا کرتی. جب غزوہ بنی مستلق ہوا 6 ہجری میں تو قرعہ عائشہ صدیقہ کے نام نکل آیا، اور وہ خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی. یہ واقعہ پردے کے احکامات نازل ہونے کے بعد کا ہے، یعنی پردے کے حکم نازل ہو چکے تھے. وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ ہودج یعنی ایک چھوٹا سا ایک اس کو چیمبر جیسے کہہ سکتے ہیں، وہ تیار کیا گیا. جب پردے کے احکامات آ گئے تو پھر ازواج مطہرات اس کے اندر بیٹھ کر اونٹ پر بیٹھا کرتی تھی، ویسے اونٹ کے اوپر سواری نہیں کیا کرتی تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ ہودج کے اندر
میں بیٹھ جاتی تھی اور پھر کچھ صحابہ اٹھا کر اسے اونٹ پر رکھ لیا کرتے تھے، اور اس طرح سے جب کہیں پڑاؤ ہوتا تو ہودج کو اتارتے اور میں اس سے نکل کر خیمہ لگایا جاتا تو اس میں رہتی، یا پھر اپنی ضروریات کے کام کر لیا کرتی تھی۔ جب ہم اس غزوے سے فارغ ہو گئے اور واپس مدینہ کی طرف واپس آنا شروع ہوئے تو مدینہ کے قریب ایک مقام تھا جہاں پر پڑاؤ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کو کوچ کا اعلان کیا اور کہا کہ اب ہم روانہ ہو جائیں گے۔ جب روانہ ہونے کا اعلان ہو گیا اور تیاری شروع ہو گئی تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور میں قضائے حاجت کے لیے لشکر سے کچھ دور چلی گئی تاکہ میں فارغ ہو جاؤں اور پھر واپس اپنی سواری کے پاس پہنچ جاؤں۔ جب میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر واپس اپنی سواری کے پاس پہنچی تو میں نے اپنے سینے کو ٹٹولا کہ میں نے ایک ہار پہنا ہوا تھا جسے غائب پایا، اور وہ ظفار یعنی یمن کے ایک شہر کے مہروں کا بنا ہوا ایک ہار تھا جو میرے پاس تھا جسے میں پہنے ہوئے تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ میں انہی قدموں پر واپس ہوئی اور جہاں گئی تھی وہاں پر اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اسی تلاش میں مجھے کچھ دیر ہو گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے، انہوں نے میری ہودج اٹھا کر مجھے اس ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھ لیا، اور وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ میں اس ہودج کے اندر موجود نہیں ہوں۔ اور وہ اپنے بارے میں کہتی ہیں کہ اس زمانے میں میں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی، اور آپ بھی اس بات سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ سیدہ عائشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصت ہو کر آئی ہیں تو یہ واقعہ تقریباً 5 سال بعد کا ہے، تو اس میں ظاہر ہے ان کی عمر کے لحاظ سے وہ خود بتا رہی ہیں کہ جسم بہت دبلا پتلا تھا، اس لیے اٹھانے والوں کو معلوم نہ ہوا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب لشکر وہاں سے چلا گیا اور مجھے بھی اپنا ہار مل گیا، میں واپس آ گئی، لیکن میرے آنے تک لشکر جا چکا تھا۔ جب میں واپس آئی تو مجھے پریشانی ہوئی، لیکن مجھے یقین تھا کہ جلد ہی انہیں میرے غائب ہونے کا علم ہو جائے گا اور وہ واپس مجھے لینے کے لیے پہنچ جائیں گے، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں سے لشکر روانہ ہوا تھا، اور میری آنکھ لگی اور میں سو گئی۔ اب یہ واقعہ اتنا دلچسپ ہے اور میں چاہتی تھی کہ ایک ہی ترتیب سے اس واقعے کو بیان کروں، لیکن اس واقعے کے اندر بے شمار سبق ہیں سمجھنے کے لیے، اس لیے میں چاہوں گی کہ جہاں کہیں کوئی سبق اس میں آئے ہم اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ تو یہ دراصل یہ واقعہ یہاں پر یہ بات بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ یعنی عمر کے اس لاابالی سے حصے میں تھی کہ جس میں انہیں لشکر سے بچھڑ جانے پر کوئی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ انہیں یقین تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں مجھے ڈھونڈتے ہوئے واپس آ جائیں گے، اور وہ وہاں بیٹھی اور لیٹی اور سو گئی۔ سبحان اللہ۔ اب ایک صحابی ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے، اور جہاں کہیں بھی کوئی چیز اگر کسی لشکر کی پیچھے رہ گئی ہے تو وہ اس کو لے کر وہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ وہ وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ میں وہاں پر موجود ہوں، اور وہ صحابی بدری صحابی ہیں جن کا نام ہے صفوان بن معطل سلمی۔ وہ وہاں پر آئے، انہوں نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ وہاں پر موجود ہیں، تو وہ انہیں پہچان گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ وہ پردے کے حکم آنے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، اور جب انہوں نے مجھے پہچانا تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا شروع کر دیا۔ ان کی اس آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے اپنا آپ چھپا لیا۔ وہ کہتی ہیں اللہ کی قسم، نہ میں نے ان سے ایک لفظ کہا اور نہ ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالا۔ وہ اپنی سواری سے اتر گئے اور انہوں نے اپنی سواری میرے سامنے بٹھا دی، اور اس طرح بٹھائی کہ سواری کے اگلی ٹانگوں کو موڑ دیا، یعنی اونٹ کی اگلی ٹانگوں کو موڑ دیا تاکہ اونٹ نیچے ہو جائے اور بغیر کسی کی مدد کے ام المومنین اس پر سوار ہو سکیں۔ جب اونٹ نیچے ہو گیا اور ام المومنین بغیر کسی کی مدد کے اس کے اوپر سوار ہو گئی
تو وہ سواری کو لے کر چل پڑے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، یعنی لشکر اس وقت وہاں پہنچا ہی تھا اور اس نے پڑاؤ کیا ہی تھا کہ یہ لوگ پہنچ گئے۔ ام المؤمنین بیان کرتی ہیں کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا، یعنی یہ مراد ان سے یہ ہے کہ جس کسی نے بھی جب دیکھا کہ ام المومنین لشکر کے بعد آ رہی ہیں تو جو جو الزامات انہوں نے لگانے تھے وہ انہوں نے لگائے، یعنی اپنا ٹھکانہ انہوں نے جہنم بنایا اور ہلاک ہو گئے۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کو تو موقع چاہیے تھا اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج اور تنگ کرنے کا۔ جیسے ہی اسے یہ موقع ہاتھ آیا، اس نے اس تہمت کا چرچا کرنا شروع کر دیا اور وہ لشکر کو چھوڑ کر پہلے مدینہ منورہ پہنچ گیا تاکہ لشکر کے آنے سے پہلے پہلے اس غلیظ بات کو لوگوں میں پھیلا دے، اور پھر خوب پھیلانے میں بھی وہ خوب اس کو کریدتا تھا اور بات کو چسکے لگا لگا کر لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ اب جب یہ بات پھیل گئی تو اس بات پر اعتبار کرنے والوں میں کچھ لوگ جو منافق نہیں تھے، سچے مسلمان تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، جن میں حسان بن ثابت مشہور شاعر رسول صحابی، مصطح بن اثاثہ جو کہ ابوبکر صدیق کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں، اور حمنہ بنت جہش جو ام المومنین زینب بنت جہش کی بہن ہے، وہ بھی اس میں شریک ہو گئی۔ کرنا یہ ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچی مجھے کچھ خبر نہیں کیا ہوا، میں مدینہ منورہ پہنچی تو آتے ہی میں بیمار ہو گئی اور میری بیماری طویل پکڑ گئی، میری بیماری طویل ہو گئی اور میں تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہی، گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں اور افواہوں کا بہت چرچا رہا، لیکن یہ بات میں نہ سمجھ سکی۔ البتہ جو چیز مجھے پریشان کرتی تھی وہ یہ تھی کہ اس مرض کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات سے ہٹ کر میری طرف سے کچھ بے نیاز سے تھے، جبکہ پہلے جب کبھی میں بیمار ہوتی تھی تو وہ میری بے انتہا عیادت کیا کرتے تھے، اور اب وہ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے، خیریت پوچھتے اور واپس چلے جاتے۔ اس طرز عمل پر مجھے بہت دکھ تھا، لیکن مجھے حقیقت کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب مرض میں کچھ افاقہ ہوا اور میں نے ایک دن اپنے اندر طبیعت میں بہتری محسوس کی تو میں نے اپنی ایک عزیزہ ام مصطح کے ساتھ بیت الخلاء کے استعمال کے لیے باہر جانے کا ارادہ کیا، اور جس جگہ کی طرف ہم لوگ بیت الخلاء کے استعمال کے لیے جایا کرتے تھے مدینہ منورہ میں، اس کا نام تھا مناسع۔ تو میں ام مصطح کے ساتھ مناسع کی طرف گئی تاکہ رفع حاجت کر سکوں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس وقت تک ابھی ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلاء موجود نہیں تھے، اور ہم خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیاں بھی رفع حاجت کے لیے اسی میدان کی طرف جایا کرتی تھیں۔ جب میں ان کے ساتھ اپنی ضرورت سے واپس ہو کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو ام مصطح کو ٹھوکر لگی اور ان کی زبان سے بے اختیار اپنے بیٹے کے لیے بھلے برے الفاظ نکل گئے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کوسا۔ اور ام مصطح دراصل سحر بن عامر کی بیٹی تھی جو ابوبکر صدیق کی سگی خالہ تھی، یعنی رشتے میں ام مصطح ابوبکر صدیق کی کزن تھی، اور ان کے بیٹے مصطح ابوبکر صدیق کے بھانجے لگے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ مصطح ذلیل ہو تو میں نے کہا کہ آپ نے تو بڑی عجیب بات زبان سے نکالی ہے، آپ ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ یعنی اس جملے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والوں کا کتنا اعزاز اور احترام اس سوسائٹی میں موجود تھا۔
انہوں نے اس پر جواب دیا کیا تمہیں مستح کی باتوں کی خبر نہیں ملی؟ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا کہ مستح کس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ ام المومنین کہتی ہیں میں نے پوچھا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو پھر ام مستح نے تہمت لگانے والوں کی باتیں مجھے سنائی۔ یہ سننا تھا کہ میں گھر واپس پہنچی اور میرا مرض اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں گھر واپس آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، سلام کرنے کے بعد عرض کیا کہ طبیعت کیسی ہے؟ میں بہت بے چین، پریشان اور غصے میں تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے، اور عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس جانے کی اجازت دینے کے پیچھے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں وہاں جا کر خبر کی تصدیق کروں اور پوچھوں اور معلومات لوں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کہی سوائے اپنے گھر والوں کے پاس یعنی اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنی والدہ کے گھر پہنچی اور جا کر ان سے پوچھا کہ آخر یہ کس طرح کی افواہیں ہیں؟ تو ان کی والدہ ام رومان نے کہا کہ اے بیٹی تم فکر نہ کرو، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے حرم میں ہو کہ جو اس سے بے انتہا محبت رکھتا ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں اور پھر اس پر تہمت نہ لگائی گئی ہو، اس کی عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ یہ وہ بہت اہم بات تھی جو ام رومان ان کی والدہ اپنی بیٹی سے کہتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے اپنی والدہ سے کہا سبحان اللہ، اس معاملے میں میری سوکنوں کا کیا تعلق؟ یہ تو عام لوگوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میری والدہ خاموش ہو گئی اور انہوں نے اس پر کچھ اور بات نہ کی تو میں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اور اتنا روئی کہ رات بھر روتی رہی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے آنسو کسی طرح تھمتے نہیں تھے۔ مجھے قرار نہیں آتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت شدید تکلیف میں تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ پورا مدینہ منورہ سوگوار تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی حقیقت جاننے کے لیے کچھ لوگوں سے مشورے کا ارادہ کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ام المومنین اپنے والدین کے گھر آ چکی ہیں۔ ان کے یہاں آ جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے علیحدگی میں سیدہ عائشہ کے بارے میں مشورہ کیا، اور اس وقت تک ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے بات کی تو انہوں نے سیدہ کی پاکیزگی کے بارے میں ہی بات کی، اور وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، اور یہ وہ ہستی تھی کہ جن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا تھا، یعنی وہ ان کے بیٹے کی حیثیت رکھتے تھے۔ ابھی تک وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی جو متبنہ کے لیے اتری تھی، اور یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق اور محبت رکھتے تھے اس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت کثرت سے آیا کرتے تھے، اور ہو نہیں سکتا کہ ان سے رسول اللہ کی گھر والیوں کے کوئی حالات چھپے ہوئے ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ کے اندر خیر اور بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہیں ملتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے اور عورتیں بھی ان کے علاوہ بہت ہیں، آپ ان کی باندی بریرہ سے معلومات لے لیجئے، وہ حقیقت حال آپ کو بتا دے گی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ سیدنا علی کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ملازمہ بریرہ کو بلایا اور ان سے دریافت کیا
کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر کوئی شبہ ہو؟ بریرہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے اس بریرہ کو کہ جس نے ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حق میں اتنی سچی گواہی دی اور اتنی جرأت سے یہ بات کہی۔ ہاں البتہ یہ کہا کہ لاؤبالی پن ان کے اندر ہے، عمر کا بھی تقاضا ہے، آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں تو بکری آ کر کھا جاتی ہے اور وہ خود سو جاتی ہیں رضی اللہ عنہا۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور صحابہ کو وہاں پر جمع کیا، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور اس معاملے کو ان کے سامنے پیش کیا۔ اور یہ معاملہ دراصل منافق عبداللہ بن ابی کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا نام نہیں لیا، لیکن اس کا نام لیے بغیر ایک خطبہ دیا اور انصار اور مہاجرین سے یہ کہا کہ اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں۔ اللہ اللہ، اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ صدیقہ کے معاملے میں کتنا دکھ دیا گیا تھا، جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں، جس کی شرارتیں اب میرے گھر تک پہنچ گئی ہیں۔ باہر کی دشمنی تو باہر تک، میرے گھر تک اب معاملہ پہنچ گیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص یعنی صفوان بن معطل کا لیا ہے جو ام المومنین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے، جن کے بارے میں بھی رسول اللہ نے کہا کہ میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ممبر پر اپنی بیوی اور صفوان بن معطل کی بے گناہی کے بارے میں خود یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں خیر کے سوا ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اور وہ جب بھی میرے گھر میں آئے وہ میرے ساتھ ہی آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اس پر سعد بن معاذ جو کہ قبیلہ بنو اسہل کے لیڈر ہیں اور انصاری صحابی ہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ کسی دوسرے قبیلے کا ہوا تو بھی آپ جو حکم دیں گے ہم اس کو بجا لائیں گے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ اس پر قبیلہ خزرج یعنی قبیلہ اوس کا مخالف جو قبیلہ ہے، دوسرا بڑا قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے جو حسان بن ثابت کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ۔ سعد بن عبادہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور بہترین اہل ایمان میں سے تھے، بہت صالح اور مخلص انسان تھے، لیکن ان کے اندر اس وقت قبیلے کی حمیت غالب آ گئی، یعنی ان کی مخالف قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں وہ شخص جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، آپ کو دکھ دے رہا ہے، اگر میرے قبیلے کا ہے تو میں خود اس کو سزا دوں گا، اور اگر مخالف قبیلے کا ہے تو بھی میں اس کو سزا دوں گا۔ تو ان کی جو قبائلی حمیت تھی وہ غالب آ گئی، اور انہوں نے اٹھ کر سعد سے کہا کہ تو کون ہوتا ہے کہ جو میرے قبیلے کے کسی انسان کو سزا دے، اور پھر یہ بھی کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی تمہارے اندر اتنی طاقت ہے کہ تم میرے قبیلے کے کسی انسان کو قتل کرو۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سعد بن عبادہ کے چچیرے بھائی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی مدافعت کرتے ہو۔ اب حالت یہ ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے آپس میں بھڑک اٹھے، اور مسجد نبوی میں ایسے معلوم ہوتا تھا کہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے، اس حالت میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے۔
یہ پہلا واقعہ تھا، بلکہ یوں کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں یہ ایک ہی واقعہ تھا کہ جس میں صحابہ کرام رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں اس طرح سے الجھے ہوں، اور تکلیف دہ حالت اتنی زیادہ تھی، اتنی شدید تھی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ شر اتنا پھیل چکا تھا اس معاشرے میں، یعنی اس منافق کی منافقت نے اہل ایمان کے قدموں کو بھی کسی حد تک ڈگمگا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرانے لگے۔ جب سب حضرات خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ وہ پورا دن میرا اس طرح سے گزرا کہ میں دن بھر روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے تھے، نہ میری آنکھ لگتی تھی، نہ میں سو سکتی تھی، نہ میں کھا سکتی تھی، اور دکھ اور غم کے مارے میری حالت انتہائی شدید تھی۔ کہتی ہیں اگلی صبح ہوئی تو میرے والدین میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے 2 راتیں اور 1 دن مسلسل روتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اور کچھ کھائے پیے بغیر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس پورے عرصے میں نہ میرے آنسو رکے نہ ہی مجھے نیند آئی، یہ دوبارہ سے یہ کہتی ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے تھے اور میں روئے جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ جب اسے اجازت مل گئی تو وہ میرے پاس آئی اور وہ بھی بیٹھ کر رونے لگی۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم اسی حالت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، ہمیں سلام کیا اور بیٹھ گئے، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ جب سے مجھ پر یہ تہمت لگائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے بھی کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ سیدہ بیان کرتی ہیں کہ بیٹھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک صاف ہو تو اللہ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات مکمل کر چکے تو میرے آنسو خشک ہو گئے، ایک قطرہ بھی نہیں تھا کہ جو بہہ رہا ہو۔ میں نے پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ کو ان کی بات کا جواب دیں، یعنی میری بے گناہی میں میرے والد کچھ کہیں۔ تو میرے والد نے کہا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ میری والدہ نے بھی یہی کہا اللہ کی قسم مجھے کچھ معلوم نہیں کہ مجھے رسول اللہ سے کیا کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اس قدر تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اب دیکھیں اس پورے واقعے میں ہمارے لیے تو سبق ہی سبق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مختصر الفاظ میں یہ بات سامنے رکھ رہے ہیں کہ اگر تم بے گناہ ہو، کوئی الزام نہیں، کوئی بات نہیں، بس صرف یہ بتایا کہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو تمہاری بے گناہی واضح ہو جائے گی، لیکن اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو تم توبہ کر لو۔ اتنے حکمت کے ساتھ، اتنے صبر کے ساتھ پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے دراصل عظمت۔ اس عظمت کی روشنی میں آج امت مسلمہ کے مسلمانوں کی حالات کو دیکھیے، مردوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، عورتوں کے حالات کو دیکھ لیجئے، والدین کے حالات کو دیکھ لیجئے کہ جب ان کی بچی کسی تکلیف میں ہو تو ان کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کے خاندان والوں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہاں جب وہ اپنے والدین کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ ان کی مدد میں یا ان کے بے گناہی میں کچھ بولیں
تو وہ دونوں بھی کچھ نہیں کہتے. وہ کہتی ہیں کہ پھر کیا تھا؟ کہتی ہیں کہ حالانکہ میں بہت کم عمر تھی اور میں نے اس وقت تک ابھی بہت زیادہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھا تھا، یعنی ابھی علم سیکھ رہی تھی، اس سے مراد یہ ہے. لیکن اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھرا اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی ہے. اب آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے. کیسی حکمت کی بات وہ خود کہتی ہیں. جب والد بھی کوئی جواب نہیں دیتے، والدہ بھی کوئی جواب نہیں دیتی، تو وہ خود اپنی کم عمری کا ذکر کر رہی ہیں کہ میں کم عمر تھی، میرے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا، لیکن میں نے یہ بات کہی کہ آپ لوگوں نے افواہوں کے اوپر توجہ دی ہے اور لوگوں کی بات کی تصدیق کر لی ہے. اب اگر میں کہوں کہ میں اس میں بری ہوں تو بھی آپ میری تصدیق نہیں کریں گے. اور اگر میں اس گناہ کا اقرار کر لوں جبکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے. پس اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال تو یوسف علیہ السلام کے والد کی سی ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت سیدنا یعقوب کا نام بھول گئی، یعنی غم اتنا شدید تھا کہ مجھے بھول گیا کہ ان کے والد کا نام یعقوب ہے. تو میں نے کہا کہ یوسف کے والد کی سی ہے جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، کہ بہترین صبر اور اللہ ہی ہے کہ وہ مدد کرنے والا ہے اس پر جو کچھ تم کہہ رہے ہو. پھر کہتی ہیں میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی، اور اللہ خوب جانتا تھا کہ اس معاملے میں قطعاً طور پر بری تھی اور مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ خود میری برات ظاہر کرے گا. یعنی اس موقع پر ان کے دل کو صبر آ گیا اور وہ رونے کے بجائے رخ دوسری طرف پھیر کر لیٹ گئیں، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے گناہی کو ضرور ثابت کر دے گا. اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی نازل کر دے گا، کیونکہ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی. اللہ اللہ، میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کلام فرمائے گا اور میری برات قرآن مجید میں نازل فرما دے گا. مجھے تو بس صرف اتنی امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے اور جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری برات نازل کر دے گا یا مجھے بری الذمہ قرار دے دے گا. پھر وہ کہتی ہیں لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھے ہی نہیں تھے اور نہ ہی گھر کا کوئی دوسرا فرد وہاں سے اٹھا تھا. اب آپ ذرا تصور میں لائیے کہ اس گھرانے میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق ان کی زوجہ وہاں پر بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ وہاں پر لیٹی ہوئی ہیں، اور غم کے کیسے عجب کیفیت سے وہ لوگ دوچار ہیں اور کس دکھ اور کرب میں وہ ہیں کہ نہ کوئی آپس میں کوئی بات چیت کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی شخص وہاں سے اٹھا ہے. وہاں بیٹھے ہیں سب لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کی شدت سے طاری ہوا کرتی تھی. اور وہی جو کہ سیدہ عائشہ ہی کے کمرے میں آیا کرتی تھی اکثر اوقات، تو سیدہ سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب وحی طاری ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے حالانکہ سردی کا موسم تھا. یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی. ام المومنین کہتی ہیں کہ پھر جب یہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ کا چہرہ مبارک مسکرا اٹھا، آپ کے چہرے پہ تبسم پھیل گیا، اور سب سے پہلا کلمہ جو آپ نے زبان مبارک سے نکالا وہ یہ تھا، اے عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس پر میری والدہ نے مجھ سے کہا اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر ان کا شکریہ ادا کرو. سبحان اللہ، ماں کیسی تربیت کر رہی ہے اپنی بیٹی کی، اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں.
اٹھو اور ان کا شکریہ ادا کرو. وہ کہتی ہیں میں نے کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ کے سامنے نہیں کھڑی ہوں گی, میں اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کروں گی, اس کے علاوہ میں کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی جس نے میری برات نازل کی ہے. اور پھر وہ آیات اتری سورہ النور کی 10 آیات, ایک آیت نہیں بلکہ اکٹھی 10 آیات اس خاتون کی برات میں اتری. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, یہ لوگ کہ جو افک کے ساتھ بہتان کے ساتھ آئے ہیں یہ تمہارے میں سے ہی ہیں کچھ لوگ. تو یہ 10 آیات نازل ہوئیں جو سیدہ کی برات کے سلسلے میں تھیں. جب یہ واقعہ ہو گیا اور برات نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر پڑا بہت شدید بوجھ ہٹ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوش ہوئے, اور نہ صرف وہ خوش ہوئے بلکہ ابو بکر صدیق اور ان کا پورا گھرانہ جس آزمائش میں مبتلا تھا ان کو بھی, اور پورے مسلمانوں کو, مدینہ منورہ کے ہر مسلمان کو جو اس دکھ اور تکلیف میں تھے اس سے انہیں بھی اس سے نجات مل گئی. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ اپنے بھانجے مستح کے اخراجات ادا کیا کرتے تھے, ان کی مالی سپورٹ کیا کرتے تھے, ان کی محتاجی کی زندگی میں ان کے معاون تھے, انہوں نے مستح کی طرف سے ملنے والا جو دکھ تھا, چونکہ مستح بدری صحابی تھے لیکن منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے تھے, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کو جو مدد دیتے ہیں وہ اس کو روک دیں گے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل کر دی, اور وہ تھی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ, تم میں سے وہ کہ جو اولو الفضل ہیں وہ جس کسی کی بھی مدد کر رہے ہوں ان کی مدد کو نہ روکیں, اور یہ کہ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, وہ معاف کر دیں اور درگزر کا معاملہ کریں, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تو جب یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکار اٹھے کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا کہ میں اس کی مدد کو روک لوں. اور جب یہ آیت اتری کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے, تو ابو بکر صدیق روتے جاتے اور کہتے جاتے کہ جی ہاں نعم, میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے. اور ابو بکر صدیق نے جو بات کہی تھی اپنی بیٹی کو کی طرف سے انہیں جو دکھ ملا تھا, اور وہ بہت شدید دکھ تھا, لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے مستح کو معاف کر دیا, اور جو وظیفہ ان کو دیتے تھے اس وظیفے کو ان کے لیے جاری رکھا. یہاں ایک اور اہم بات ہے, وہ ہے ام المومنین خود بیان کرتی ہیں کہ سیدہ زینب بنت جحش جو کہ ایک دوسری ام المومنین ہیں, ان کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ یہ کہتی ہیں کہ سیدہ زینب بنت جحش سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام تراشی کے حوالے سے مشورہ کیا. تو سیدہ زینب بنت جحش جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ زوجات میں بھی 2 کیمپ بنے ہوئے تھے, وہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے مخالف کیمپ میں تھی, یعنی دوسرے کیمپ میں تھی کہ جس میں ام سلمہ اور زینب بنت جحش ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سیدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر میری بے گناہی کا اظہار کیا, اور میرے بارے میں یہ کہا کہ میں نے عائشہ میں کوئی بری چیز نہیں دیکھی ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں اس افک کے واقعے سے کہ میں ایسی کوئی بات منسوب کروں عائشہ صدیقہ سے, میں تو عائشہ کے بارے میں خیر کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتی. تو سیدہ عائشہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس کے بعد سے یعنی ان کے لیے اپنے دل میں بہت زیادہ محبت محسوس کرنے لگ گئی کہ انہوں نے میری بے گناہی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا اظہار کیا, تو ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ زینب بنت جحش وہ ام المومنین ہیں, ہماری وہ ماں ہیں کہ جن کی بہن جو کہ مومنہ تھی لیکن غلطی سے ان لوگوں میں شامل ہو گئی تھی کہ جو منافقین کی سازش کا شکار ہو گئے تھے, تو انہوں نے سچی گواہی دی.
اور سیدہ پھر اس کے بعد ان کی بہت عزت کرتی تھی اور ان سے بہت محبت کیا کرتی تھی۔ اب یہ جو آیات آئی ہیں اس میں دراصل سیدہ عائشہ صدیقہ کی برات کے ساتھ ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے اسلامی سوسائٹی میں پاکیزہ پاک باز عورتوں کی عزت و ناموس کو محفوظ کر دیا گیا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ لوگ کہ جو مسلم سوسائٹی میں بے گناہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، ان کے لیے جو سزا سنائی گئی اور ان کے لیے جو شدید قسم کی وارننگ آئی ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے۔ یہ سورہ النور کی آخری آیات ہیں جو نازل ہوئیں، اور اس واقعے کے ساتھ ہی مسلمانوں کی بھی تربیت کی گئی کہ ایک اسلامی سوسائٹی میں اس طرح کی باتوں کو جو پروپیگنڈا پر مبنی ہوں یا دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے والی ہوں، بے گناہ خواتین کی بے حرمتی یا بے عزتی کرنے والی ہوں، اس کی اسلامی سوسائٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر ہم تھوڑا سا اس پہلو سے یہاں پر رک کر جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہے جو مسلمان سوسائٹیز کے اندر اور مسلمان معاشرے کے اندر ابھی بھی موجود ہے، کہ ہم لوگ کہنے کو تو نمازی بھی اور حجابی بھی اور قرآن کے ساتھ تعلق بھی، لیکن جب ایسے کسی کے بارے میں کوئی بات ہوتی ہے مان بھی کر لیتے ہیں اور بلا سوچے سمجھے کسی کی رائے کو صحیح بھی قرار دے دیتے ہیں، اور بلا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں منہ سے کوئی بات بھی نکال دیتے ہیں جو کہ انتہائی شدید ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں ایسا کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے، لعنت کے الفاظ آئے ہیں اور شدید سزا کے الفاظ آئے ہیں اس حوالے سے، یہاں تک کہ یہ جو 10 آیات ہیں ان میں جو آخری آیت ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کی سوسائٹی میں، اہل ایمان کے اندر فحاشی کی ترویج چاہتے ہیں، فحاشی کو پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں شدید ترین عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ تو یہ دراصل وہ اہم واقعہ تھا کہ جس نے سیدہ کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا، اس طرح سے کہ انہیں بہت دکھ پہنچا اور بہت ہی تکلیف اور کرب سے وہ گزری۔ نہ صرف وہ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس واقعے میں بہت دکھ اور تکلیف میں رہے، اور چند دنوں کے لیے نہیں، پورا 1 مہینہ اس دکھ اور تکلیف کا شکار ہوئے۔ پھر یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی مختلف اوقات میں آیا کرتی تھی، کبھی سفر کے دوران بھی آ جایا کرتی تھی، کبھی رسول اللہ عبادت میں مشغول ہوتے تو وحی آ جایا کرتی تھی، اور اکثر اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی تب آتی تھی جب وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوا کرتے تھے۔ 2 ہی زوجات ایسی ہیں کہ جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتری ہے، ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے اور دوسری ام سلمہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی زوجہ محترمہ ام المومنین کے گھر میں وحی نہیں آئی۔ لیکن یہ جو واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ کیا نصیب ہے ابو بکر صدیق اور ام رومان کے کہ جبریل جب یہ وحی لے کر آئے تو وہ ان کے گھر میں وحی لے کر آئے۔ تو یہ آیات دراصل تکریم اور تعارف ہے اس گھرانے کا جن کے احسانات اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ جو احسان ہے یہ بھی بہت بڑا ہے کہ، اور یہ اعزاز بھی بہت بڑا ہے کہ یہ مبارک آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی، اور جبریل امین اس وقت تشریف لائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔